ہم اکثر ہر مشکل کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب زندگی مشکل ہوتی ہے، جب انسان مشکل حالات سے گزرتا ہے تو دل فوراً سوچتا ہے شاید اللہ ناراض ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ٹورڈز گائیڈنس۔ اس ویڈیو میں کوئی ایموشنل اسپیچ نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی ڈرامیٹک بات، صرف ایک اسلامک ریالٹی چیک، کیونکہ ہر مصیبت سزا نہیں ہوتی۔ ہماری سوسائٹی میں غلط سوچ بہت کامن ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ضرور اس سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہوگی یا اسے کوئی سزا مل رہی ہے۔ اسلام اس سوچ کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر ہر مصیبت صرف سزا ہوتی تو سب سے زیادہ مشکل زندگی سب سے بہتر لوگوں کی نہیں ہوتی، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء اور نیک بندے سب سے زیادہ آزمائے گئے۔ اس لیے پہلے ریالٹی چیک یہ ہے، تکلیف کا مطلب ہمیشہ ناراضگی نہیں ہوتا۔ اسلام مصیبت کو ایک ہی اینگل سے نہیں دیکھتا۔ علماء کے مطابق مصیبت اکثر 3 وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ امتحان۔ اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ مشکل میں کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے۔ دوسری وجہ درجہ بلند کرنے کے لیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے اور وہ صرف آسانی سے نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ کچھ تکلیفیں بندے کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم بنا علم کے ہر مشکل کو سزا کہہ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ سوچ اکثر تب آتی ہے جب ہم خود سے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، یا ہم اپنی عبادت کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، نماز، پھر میرے ساتھ ہی کیوں؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا نظام صرف ہماری سوچ کے مطابق نہیں چلتا۔ کبھی جو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی چیز ہمیں اندر سے اسٹرانگ بنا رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور غلط لنک بنایا جاتا ہے۔ لوگ اکثر غلط سوچ لیتے ہیں کہ ہر مشکل کا مطلب ایمان کمزور ہونا ہے، لیکن ایمان کوئی سوئچ نہیں جو آن یا آف ہوتا ہے۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ مشکل کے وقت اگر تمہیں سوال آ رہے ہیں، تھکن محسوس ہو رہی ہے، دل بہت اداس ہے، تو یہ ایمان ختم ہونے کی نشانی نہیں، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب بندہ مشکل کے بعد اللہ سے دور بھاگتا ہے۔ اسلام ہمیں جذباتی رد عمل نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیشہ ایک متوازن طریقہ سکھاتا ہے۔ اگر مشکل وقت ہے، اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھو، ہر چیز کو گناہ سے نہ جوڑو، اللہ تعالیٰ کے دروازے کو بند نہ سمجھو، بلکہ اپنے دل کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر کرو۔ کسی نیک عمل میں حصہ ڈالو، چاہے چھوٹا ہو، صبر اختیار کرو اور حالات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ قرآن کی چند آیات یا احادیث کو یاد کرو جو دل کو سکون دیں۔ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے نیک عادات کو مستقل رکھو، جیسے روزانہ ایک چھوٹا نیک کام۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں آنے والی ہر مشکلات یا آزمائشیں اللہ کی رحمت اور رہنمائی کا حصہ ہیں، نہ کہ صرف ہماری کمزوری یا گناہوں کی وجہ سے۔ جب ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور دل سے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو یہ عمل ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی بھی وقت نا امیدی یا مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہے اور ہر نیک کوشش کا بدلہ دیتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اب ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ، صبر اور درست راستے پر قائم رکھے۔ اللہ حافظ۔